अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं अली डार। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में भी जमानत हो गई है, मगर रिहाई का परवाना मिलता है या नहीं इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां 24 नवंबर के एहतजाज से कबल बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ, वहां GHQ हमला केस में सजा मिलने की तलवार भी लटक रही है। सियासी माहौल तनाव का शिकार होने के साथ साथ एहतजाज, धरने, डील, मुज़ाकरात और तसादुम की फ़िज़ा ने मुल्क की सियासी मंजरनामा मुकम्मल अबर आलूद कर रखा है। अब मुज़ाकरात की बारिश बरसेगी या फिर एहतजाज के ओले पड़ेंगे, इसका फैसला बातचीत करने वाली हवाओं के मुहर्रकात करेंगे। मगर PTI के एलामिये के मुताबिक बात तो होगी, मगर उनसे जिनके पास पावर है। कठपुतली हुकूमत से बातचीत करने से PTI ने मुकम्मल तौर पर इनकार किया है। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब एहतजाज को लेकर आमने सामने हुए, मगर इजलास को सियासी रंग देने की बजाय सिक्योरिटी के इशूज़ पर मरकूज़ करने को तरजीह दी गई। मुल्क की सियासत में एक ऐसा वक्त जब मुल्क को मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, ऐसे में एहतजाज की कॉल और मुल्क भर कर देने की बातें मुल्क में नया बहरान पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी। मुज़ाकरात का ऑप्शन तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से खुला है, मगर जहां PTI मुज़ाकरात करना चाह रही है और जिन शराइत पर करना चाह रही है वहां से लचक की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लिहाजा हुकूमत ने अपनी आस्तीनें चढ़ा रखी हैं कि अगर PTI बात नहीं मानती तो इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात उनके सपुर्द होंगे और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज होने की वजह से PTI की मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। ताहम बानी PTI की तरफ से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी कोई ब्रेक थ्रू कर सकती है, मगर सवाल यह है कि इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में क्या बानी PTI जेल से रिहा हो सकते हैं या नहीं, और अगर जेल से रिहा होते हैं तो क्या वो भी माजी के सियासतदानों की डील की तर्ज पर मुल्क से बाहर जाएंगे या अब के बार कोई तब्दीली नज़र आएगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे अहम सवाल सबसे पहले आपसे करना चाहेंगे वो ये है कि बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हो गई है। अब सवाल जो किया जा रहा है दो हलकों की जानिब से, एक तो बात ये कर रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि बानी PTI अब रिहा होने लगे हैं और जो भी उनके मामले तूल का शिकार थे, मसले मसाइल थे, अब वो क्लियर हो रहे हैं और अब वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी जानिब बात ये की जा रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी बड़े बड़े और मरहले हैं, अभी और बड़े केसेस हैं, इतनी जल्दी उनको उनकी रिहाई मिलती नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, रिहाई आपको मिलती दिखाई दे रही है या अभी और हर्डल्स काफ़ी हैं? देखिए अली, इसमें दो चीज़ें हैं ना। एक तो प्योर लीगल क्वेश्चन है। लीगली तो जाहिर है कि उनको एक दिन भी अंदर नहीं रखा जा सकता, उन्हें जो है वो फौरन रिलीज किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिक्स है, और जो उनके ऊपर जाली मुकदमे बनाए गए हैं वो तो पॉलिटिक्स की वजह से बनाए गए हैं, सियासत की वजह से बनाए गए हैं। ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर तो इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, और बाकी लोगों के ऊपर जिस तरह से बनाए गए हैं उसी तरह से इमरान खान के ऊपर बनाए गए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासी हकीकतें भी तब्दील हो रही हैं या सिर्फ कानूनी हकीकतें तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे जो कानून है वो सियासत के ताबे ही रहा है, और ये जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें भी आप जो सियासी हकायक हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा जो लग रहा है कि जो आज का ये फैसला हुआ है, देखें एक तो बड़े क्रिटिकल टाइम के ऊपर हुआ है कि एक ऐसे वक्त में कि जब 24 का धरना बिल्कुल सर पे है। अब आज देखिए ना कि जो PTI के अंदर एक खुशी की और इंबसात की एक लहर दौड़ गई, और यूं लग रहा है कि हर कारकुन जाग उठा है ये फैसले से। तो इसका मतलब यह है कि अब 24 का धरना जो पहले भी बड़ा होने जा रहा था अब बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तमाम जो क़यादत है, तमाम जो लोग हैं, वो इस वक्त उनको एक नया हाई मिल गया है। उनको फवाद एक साहब, नया टाइमिंग की बात जो किया आपने है कि बड़ी क्रिटिकल टाइम पे चीज़ सामने आ रही है, क्या ये कोई पैगाम है, कोई खैर सगाली का पैगाम है कि कुछ एक कदम आप पीछे हटें, एक कदम हम पीछे हटते हैं, मामला को ज़रा दोबारा से रिवाइव करते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट इस तरह से मैसेज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह है कि देखिए ना, फिर जो एक तो ये बड़ा क्रिटिकल, अगर आज प्रोसिक्यूटर ना आता तो आगे चला जाता, फिर ये कोशिश करके अलकादर में सजा दिलवा लेते तो और आगे चला जाता। तो ये इश्यूज जो हैं वो चलते रहते। लेकिन बेल हो गई है, और अब इमरान खान को अडियाला में रखा नहीं जा सकता। उसके बाद अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात हुई है, फिर आज बड़ी लंबी मुलाकात हुई है। कहाँ
علی امین کو جو ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھانے پڑ رہے تھے یہ ملاقات کے لیے. جج صاحب اجازت دیتے تھے, ملاقات ہوتی تھی. اب علی جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان کی 2-2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے, گوہر صاحب کی 2-2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. سو دیٹ شوز کہ فواز صاحب یہ تو آپ ایک بہتر step سمجھتے آگے ہیں, بڑھا. آپ چیزیں بہتر سمجھتے ہیں, بڑی قریب سے جانتے ہیں. اتنی دیر علی امین گنڈا پور صاحب غائب رہتے ہیں, اتنے گھنٹے نظر نہیں آتے, پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں کئی گھنٹوں کی, تو یہ کہاں سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے یہ بتا دیں. نہیں, فیسیلیٹیشن تو ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی مرضی سے ہی ہو رہی ہے نا, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو میں پہلے نقطہ آپ کو دے رہا تھا جی کہ قانونی ہی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی امین کی اور گوہر صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں, اور پہلے دن سے ہی آپ کے پروگرام میں بھی اور ہر جگہ میں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے ہی پالیٹکس چلتی ہے. ہم ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا, ہم بندوقیں اٹھا کے کوئی پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے, لہٰذا آپ نے بات چیت ہی کرنی ہے. البتہ اب یہ کرٹیکل موقع ہے کہ جہاں پہ جو بات چیت کا دائرہ کار ہے وہ کیا ہوگا. پاکستان کو آگے ہم نے ظاہر ہے نئے الیکشنز کی طرف آپ نے جانا ہے, نئے الیکشنز کی طرف جو لے کے جانا ہے وہ کیسے جانا ہے. اب یہ وہ گفتگو ہے جو آئندہ چند دنوں میں ہی ہمارے سامنے فواز صاحب جو ہے وہ آ سکے آپ گی. نے یہ بیان کچھ دن پہلے یا غالباً آج یا کل میں بیان آپ کا سامنے آیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ بات چیت کے معاملات ہمیشہ سے چلنے چاہیے, اسی پہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے چیزوں کی, اور یہ سیاست میں ہمیشہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. یہ کہیے گا کہ اب یہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی کا فیصلہ ہے, جو معاملہ ہے, یہ عدالتوں میں ہوگا, عدالتوں نے طے کرنا ہے, یا پھر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے بعد چیز کلیئر ہوگی پھر؟ نہیں, بات چیت تو ہوگی, عدالتوں پہ ہوتا تو لگتا ہے نا. یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ قانونی طور پہ تو یہ مقدمے ہی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی, اب وہ مقدمے لیکن بنے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے. پی ٹی آئی کو کیا دینا ہے, دیکھیں نا, حکومت کو تو کیا دینا ہے کہ 3 شرطیں ہیں عمران خان کی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 26ویں آئینی ترمیم واپس لیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کریں, ان کو ریلیز کیا جائے. اب سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں تو کہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم تو آپ خود ہی واپس لے لیں, کیونکہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان کو تو روکنا ناممکن ہے. تو پھر اگلی حکومت میں پھر آپ کو ہی پرابلم ہوگی, جس طرح کی آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں اور جس طرح کی آپ قوانین لے کے آئے ہیں, تو آپ خود ہی ابھی ریویو کر لیں, بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ تو ان کے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں فوری طور کے اوپر تو آپ پولیٹیکل پرزنرز کو جو ریلیف دینے کا معاملہ ہے وہی ٹیک اپ کریں گے نا. الیکشن کرانے کا معاملہ اور 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لینے کے معاملے کے اوپر تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے. ان دونوں چیزوں کے اوپر بات چیت شروع ہو جائے, اور آپ عمران خان سمیت جو ڈاکٹر یاسمین ہیں, اعجاز چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور محمود الرشید ہیں, عمر چیمہ ہیں, ان سمیت جو باقی پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ریلیف دینے کا جو قدم ہے وہ اٹھایا جائے, تو اس سے ہی ایک ٹمپریچر نیچے آ جائیں گے اور آپ کی باقی معاملات فواز صاحب لیکن جب آپ نے اپنی بات منوانی ہے یا آپ نے تھوڑا پریشر بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے جس سے آپ وہ چیز کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے جو احتجاج بھی ماضی میں ہوئے ہیں وہ اتنے پاورفل تھے, اتنی اسٹریٹ پاور تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اپنی بات منوائی ہے, اور اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں, سکیٹرڈ نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جلسے کرتے ہیں اور کبھی لیڈرشپ نہیں پہنچتی, کبھی عوام پہنچتے ہیں, کبھی جیلوں میں جاتے ہیں, تو ان کو ڈیل کرنا کوئی بڑا مشکل چیلنج تھا جو اب ان کی بات ماننی پڑ رہی ہے؟ آئی تھنک 2 سال سے پالیٹکس تو سیٹل نہیں ہو سکی. دیکھیں نا, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی ملیٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں کہ آگے سے بندوقیں ہوں, یہ لاٹھی اور آنسو گیس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو, اور وہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے تو جو احتجاج ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, ان میں خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں. تو پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر ہے وہ ملیٹنٹ ہے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے واقعات بھی ہوتے ہیں, پھر مقدمے بھی بنتے ہیں, پھر جیلیں بھی ہوتی ہیں, پھر ابھی بھی وہ چل رہا ہے معاملہ جی ایس کیو کیس والا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے باوجود
پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ایک جرت، ہمت اور جو تحریک ہے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. کوئی اور لیکن پرامن فواز صاحب تحریک ابھی وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے آزما بخاری کا اسٹیٹمنٹ تھا اور وہ بھی کہہ رہی تھی اور مریم اورنگزیب بھی واضح کر چکی ہیں کہ جس طرح سے اگر اب یہ احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ڈیل ہم اس طرح کریں گے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. مطلب دس از ویری ہارڈ اسٹیٹمنٹ جس میں ڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیل اس طرح کریں گے. تو آپ کے خیال سے یہ جاتے ہیں اگر احتجاج کرنے کے لیے اور وہاں پر جو 9,000 کی نفری ہے، کوئی تصادم ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ خون خرابہ ہوتا ہے، تو پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ حالات تو بگڑیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ عظما وغیرہ تو اس گیم میں اتنی نہیں امپورٹنٹ کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو کوئی ڈسکشن کر سکے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر لیٹ سے جس طرح سے یہ پی ٹی وی نے یہ نشر کیا کہ جی لوگ آئیں گے ان کے آپ آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے یا یہ کیا جائے گا، جو کہ وزارت داخلہ کی طرف سے یا محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ گفتگو آئی ہے. آئی تھنک ان کی طرف سے اس گفتگو کا آئی ڈونٹ نو کیا مقصد ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو عمران خان کو ساتھ ایک طرف بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی اگر آپ ہارش اسٹیٹمنٹس رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 سے پہلے ہی آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. اگر 24 تاریخ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ تشدد اور یہ تلخیاں بڑھتی ہیں اس سے، تو پھر تو بات چیت متاثر ہو جائے گی نا. تو اس لیے میری نظر میں جو 23 تاریخ ہے وہ رات 12 بجے تک اہم ہوگی کہ کیا اس وقت تک ٹھیک ہے جو ہے وہ چوہی صاحب، احتجاج کی میں کیا 25 صورتحال تاریخ بنے پہ گی. کیونکہ آپ دیکھیں اگلے سر میں 25 تاریخ پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں 24 تاریخ کے حوالے سے کیا اس کے امکانات ہیں کہ 24 کی نوبت ہی نہ آئے، احتجاج کی کال واپس لے لی جائے، کوئی معاملہ سیٹل کی طرف آپ کو جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں اب دیکھیں اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے. وہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ اڈیالہ سے کوٹ لکھپت لے کے جانا چاہیں گے یا ان کو بنی گالہ لے کے جانا چاہیں گے. کیونکہ اب یہ جو پنڈی کے کیسز ہیں، اسلام آباد کے کیسز ہیں، ان تمام میں عمران خان کی جو بیلیں ہیں وہ ہو گئی ہیں اور لاہور کے بھی بریت ہیں ہو گئی کیسز ہے. غالباً. سو اب صرف مقدمے رہ گئے ہیں جو کہ لاہور میں، اور وہ مقدمے بھی ظاہر جعلی مقدمے ہیں 9 مئی کے اوپر جو انہوں نے ہر بندے کے اوپر ڈال دیے. سو وہ مقدموں کی جو فیٹ ہے وہ آگے کیا ہونا ہے ابھی تو وہ شروع بھی نہیں ہوئے. اب ان کے لیے اگر ان کو کوٹ لکھپت لے کے جاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن اور ہے، اگر ان کو بنی گالہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن پھر اور ہے. تو اب دیکھتا یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میرے خیال میں انٹرسٹنگ ہے اور اہم ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کدھر لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے فواز صاحب، فیصل وارڈا صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے گزشتہ روز سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی پر، جو انہوں نے جی ایس کیو حملہ کا کیس ہے اس معاملے میں. تو اس وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور تمام تر چیزیں سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں جی ایچ کیو حملہ کیس کے اوپر تو ابھی تو وہاں پہ حاضری ہی مکمل نہیں ہے. وہ تو ابھی ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے مہینہ ڈیڑھ تو ابھی تک حاضری ہے. 500 ملزم ہے اور وہ تو کیسز ہی کچھ نہیں ہے. ایویڈنس آپ دیکھیں کیا ہے. پہلے انہوں نے ایویڈنس اس میں یہ دی کہ صداقت نے اور ہمارے واسق نے اور عمر تنویر بٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے وہ کوئی میٹنگ تھی خان صاحب نے لی جس میں ہم نے شرکت کی. اب آ کے ان تینوں نے کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی. اس کے بعد پروسیکیوشن نے سٹوری چینج کر دی اور کہا کہ نہیں وہ ایکچولی یہ تو ملزم ہے. اصل میں تو 3 پولیس والے جو تھے وہ چھپ کے گئے، انہوں نے حلیہ بدلا، وہ جا کے زمان پاک میں بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ باتیں نوٹ کی اور یہ سارے. یہ تو اس پہ وہ کیس ہے، مذاق ہے، یہ کوئی کیس تھوڑی ہے. نہ ان کو کیسز کا نہ سر ہے نہ لیکن پیر ہے. فواز صاحب وفاقی وزیر رہ چکے ہیں فیصل وارڈا صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں فرد جرم عائد ہوتی ان کو نظر آ رہی ہے. خیر یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک ڈسکشن چل رہی تھی، وہ یہ چل رہی تھی کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں فیصل وارڈا وکیل نہیں ہے نا، انہیں وہ نہیں پتا کہ پروسیس کیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے کچھ ایسی افواہیں، ایسی باتیں گردش کر رہی تھی، یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ شاید یہ تمام تر چیزیں کچھ ڈیل کا نتیجہ ہے. بشرا بی بی کو ریلیف مل جاتا ہے، بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی ریلیف سامنے آتا ہے، اور اب فائنلی ایسا کہا جا رہا ہے شاید یہ بھی سب کچھ کسی ڈیل کا حصہ ہے. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ معاملات ڈسکشن کے زیر بحث اور یہ میل ملاقاتیں بیک ڈور رابطے بہت پہلے سے چل رہے ہوں؟
دیکھیں اگر بیک ڈور رابطے پہلے سے چل رہے ہوتے تو عمران خان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا تھا اس طرح سے نہ رکھا جاتا، لیکن میرے خیال میں اگر بریک تھرو ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اب دونوں طرف پریشر آ گیا ہے، ایک انٹرنیشنل پریشر آ گیا ہے، ایک ڈومیسٹک پریشر آ گیا ہے۔ ڈومیسٹک تو 24 تاریخ کو جو ہے یہ جو لانگ ایک جو ڈی چوک میں آنے کی یا اسلام آباد آنے کی جو کال دی ہے، ظاہر ہے یہ بھی بڑا پریشر ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت گئے ہیں، پھر برطانیہ میں لیبر جیت گئے ہیں۔ اب وہ لیبر پارٹی کے اندر بھی عمران خان کے جو لوگ کے ساتھ جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، پاکستانی ڈائسپورا برطانیہ میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، امریکہ میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کے دباؤ کے اندر یہ جو دونوں ایڈمنسٹریشنز ہیں، یعنی جو ویسٹرن بلاک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملات حل کریں، یہ معاملات تو اس طرح نہیں چل سکتے۔ لہٰذا اس کی جو پرابلم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو وہ آ رہی ہے، تو میرے خیال میں ایک اچھا ایکسٹرنل فواز پریشر صاحب، آ رہا آپ کی ہے، موجودگی ایک کا انٹرنل میں پریشر قطع آ کلامی رہا کی ہے۔ معذرت چاہوں گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ فیصل واڑہ کی بات اس لیے کرتے ہیں، وہ تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، اور بہت ساری یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہیں کہ تحریک انصاف میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی قیادت میں عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے حوالے سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کے خیال سے تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اسکیٹرڈ ہیں، پالیسیز میں بھی تضاد ہے، آپس میں بھی بیانات نہیں ملتے؟ میں اتنا نیتوں کے اوپر لوگوں کی شک نہیں کرتا، جو کوشش ہوگی آئی ایم شیور ان حالات میں عمران خان کے اوپر نام لینا، ان کی پارٹی کا ریپرزینٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، سو جو بھی کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور آئی تھنک یہ مشکل کام تھا سارے مرحلے میں، ابھی بھی بڑا مشکل ہے۔ جو لوگوں نے مشکلیں سہی ہیں، پوری کہانیاں تو ابھی آئی بھی نہیں ہیں لیکن سامنے، فواز صاحب آپ کی بھی آئی دوری تھنک نظر آ رہی ہے، ڈومیسٹک ایشوز۔ آپ بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، بڑے قریب تھے آپ بھی خان صاحب کے، لیکن اچانک آپ کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کوئی کلیئر نہیں ہو رہا کہ آپ کا پلان کیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے؟ ہمارا پلان تو یہ ہے کہ عمران خان باہر آئیں اور جو ہے وہ پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھالیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، عمران خان کو جیتنا چاہیے فی الحال، آپ کی کیونکہ عمران ملاقات خان اگر ہوئی نہیں جیتے فواز تو صاحب، پھر پاکستان کی عوام بھی۔ آپ کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے؟ کوئی آپ نے کوشش کی ملاقات کرنے کی، کوئی معاملہ ان کے سامنے رکھنے کی، کلیئر کرنے کی؟ نہیں، میں نے کوئی کوشش نہیں کی، اور فی الحال جو ہے وہ یہی ہے کہ لیکن مجھے جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ان سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے فواز صاحب، یہ واضح کریں کہ اس وقت تحریک انصاف کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ مطلب کون اس کی کمان سنبھال رہا ہے؟ کیا بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو سیاست میں نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، پھر بھی لیڈ کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی کو تو لیڈ نہیں کر رہی، لیکن وہ عمران خان رہائی تحریک کو تو لیڈ کرنا ان کا حق ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی عمران خان اگر جیل میں ہے تو ان کی فیملی اگر لیڈ نہیں کرے گی تو کون لیڈ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پھر تو موروثی وہ سیاست لیڈ ہوگی کرنا۔ نا فواد چودھری صاحب، یہ تو موروثی سیاست ہوگی، پھر فیملی والے اگر کریں گے لیڈ؟ یعنی اگر ان کا خاوند جیل میں ہے تو ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، پارٹی عہدے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی سینئر سیاستدان ہیں، کوئی بڑے قریبی ہیں؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں نا، وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جو بشرا بی بی ہیں سب سے زیادہ فرض تو ان کا بنتا ہے نا کہ وہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے کام کریں۔ لیکن خاوند علیمہ خود کہہ خان چکے جو ہیں کہ وہ بہن ہے، سیاست میں نہیں آئیں گی، وہ اعلان اس کا باقاعدہ کر چکے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی فیوچر پلان نہیں ہے، وہ کیا وہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن رہی ہیں؟ لیکن وہ بھائی ان ڈائریکشنز کے دے رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہے، جو کارکنان ساتھ لائیں گے ان کی ویڈیوز ہونی چاہیے، اتنے ہزار بندے آپ نے لے کر آنے ہیں، تو چیزیں تو احکامات آئی تو دے رہی تھنک ہیں۔ نہیں، احکامات نہیں دے رہی، وہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے اسٹرائیو کر رہی ہیں، لیکن فواز کوشش صاحب کر یہ رہی ہیں، مسٹرسٹ تو اور ہے یہ کہ اپنے کارکنان کو کہنا کہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اور آپ نے بندے ساتھ لے کر آنے ہیں، مسٹرسٹ تو ہے کچھ نہ کچھ کارکنان کے اوپر بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ تسلیم کریں نا کہ یہ ان کا حق بھی ہے، ان کا فرض بھی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں، جی اور اس کے بعد جو اگلی مرحلہ ہے کہ وہ نیچر کیا ہے ان کی ہدایات کی، اور وہ موڈس اپرینڈائے کیا ہے، یا وہ اس کے اوپر وہ کیا عمل کرنا چاہ رہی ہیں، وہ تو ٹیکٹکس ہے نا۔ ٹیکٹکس جو ہیں ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا اور افیکٹو کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو افیکٹو ٹیکٹکس بنانا چاہ رہی ہیں نا کہ جو عمران خان کی رہائی کی تحریک ہو اس کے اندر سنجیدگی ہو، اور ایک جو انہوں رائٹ نے پرسیو کیا ہے، جو انہوں نے سوچا ہے ویسے ہو۔ رائٹ، ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری تھے۔ فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے، ان سے مزید ڈسکشن کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के सियासत के हवाले से, बल्कि तहरीक इंसाफ की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत चल रही थी और आज कुछ तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता दिखाई दिया। जिस तरह से आज बानी PTI का तोशा खाना 2 केस के अंदर आज जो बेल थी वो ग्रांट हुई, ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है। लेकिन अहम सवाल अब ये किया जा रहा है कि क्या उनको रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर इस वक्त डिबेट चल रही है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है PTI से जुनैद अकबर साहब ने। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब। खेलदास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेकिन पहला सवाल जुनैद साहब आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो ये कि तोशा खाना 2 केस में बानी PTI को ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है। थोड़ा रिलीफ लगता है, कुछ मिल रहा है, लेकिन सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि क्या रिहाई उनकी मुमकिन हो पाएगी, रिहा हो जाएंगे? आपको लगता है होंगे? जी जुनैद साहब। हम पे जितनी भी केसेस है वो सारी सियासी केसेस है और हुकूमत वक्त को ये डर है कि अगर इमरान खान निकल आए तो इसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है और अभी तक उसमें कामयाब भी हो गई कि खान साहब को जैसी कोई रिलीफ मिलती है तो किसी और केस में उसको जो है वो रोक देते रहे उसकी रिहाई। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों ने इस दफा फैसला किया है और 24 तारीख को इसीलिए जो है लोग निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत वक्त को मजबूर करेंगे कि वो जुनैद साहब, किस तरह से मजबूर करेंगे? इससे पहले भी तो खासे एहतजाज किए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस बार किस तरह से मजबूर करेंगे? पहले जो एहतजाज थी ना वो इस तरह की नहीं थी कि हमने जो ये फाइनल कॉल थी, पहले एहतजाज थी या पहले जो हमारी कॉल थी वो इसी फाइनल कॉल की तैयारी थी। इस दफा तो इंशाअल्लाह ताला हमें वापस नहीं आना, इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त तक रहेंगे जब तक ये हुकूमत को मजबूर न करे कि उस वक्त तक जो ये जो जाली फायारे काटते हैं, जो जाली केसेस बनाते। और आप चंद दिन पहले आपने देखा कि एक केस में जिसमें खान साहब को सजा दी हुई थी, आज उसने नेब के जो है वकील ने कहा कि ये केस जो है वही केस जिसको रात सर्दी में रात 12 बजे तक हुकूमत ने चलाया, मुजरिमों को जबरदस्ती बिठाया और जबरदस्ती फैसले लिए और आज वो कह रहे हैं कि ये जो है वो सजा गलत दी गई थी। तो इसी तरह के केसेस बना रहा है हुकूमत की यही कोशिश है, क्योंकि उसको मैंडेट नहीं है, आवाम की सपोर्ट नहीं है, तो इसकी यही कोशिश है कि खान साहब और उसके दोस्तों को इसी तरह जो है पहुंचाए अदालत उनके अंदर। ठीक है जुनैद साहब, आपने भी कहा कि मजबूर करेंगे हुकूमत को कि ऐसा किया जाए। पहले तो ये वाज़ेह कीजिएगा किस तरह से मजबूर करेंगे, क्या प्लान है आपका? आपके जो पहले जो आपने एहतजाज की तैयारी की थी उससे किस तरह से मुख्तलिफ आपका ये फाइनल राउंड, जरा ये समझाइएगा। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह ताला हमने जो तैयारी है वो पहले से ज्यादा थी और क्योंकि पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि अभी फाइनल कॉल हमने नहीं दी, तो अभी फाइनल कॉल आ गई। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जितनी हो सके हमने डी चौक तक पहुंचना है। अगर हुकूमत ने रास्ते में रोका तो जहाँ पे हमें रोकेंगे तो वहाँ पर हम बैठ जाएंगे, हम धरना देंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे, चाहे रोड हो, चाहे मोटरवे हो, चाहे जहाँ भी रहे। तो इस तरह होगा कि और ये नहीं कि सिर्फ वहाँ लोग जाएंगे, हमारे जो जितने रीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट है तो इसी तरह एहतजाज वहाँ भी जारी रहेगा जिस तरह डी चौक में रहेगा। ठीक है खेलदास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जुनैद साहब की, वो कह रहे हैं कि जी इस बार ये फाइनल कॉल है और हम मजबूर करेंगे हुकूमत को, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है जिसमें कहा गया कि हम दहशत गर्दों की तरह डील करेंगे लोगों को। तो आप ये वाज़े करें कि आप किस तरह से डील करेंगे, जो आपने 9000 की नफरी तैयार रखी है इनका वेलकम करने के लिए, वो किस तरह से डील करेंगे इनके साथ? देखें, पहली बात तो ये अगर कह रहे हैं कि ये आखिरी कॉल है, अल्लाह करे कि इनकी आखिरी कॉल हो। पाकिस्तान के जो अवाम है या पाकिस्तान की जो रियासत है इससे जान छूटे इनकी एहतजाज की। जिस तरह ये हर 15 दिन में अब इनका वतीरा बन गया है कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं। तो मगर मैं नहीं समझता कि ये इनकी आखिरी कॉल क्यों है। ये हर चीज़ पे यू टर्न लेते रहते हैं और इस पे भी वो यू टर्न लेंगे। और एहतजाज इनका, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा था ना कि ये जिस तरह गाड़ियों के पीछे भागते हैं, जिस तरह गाली गलौज करते हैं, इसी तरह एहतजाज भी इन्होंने अपने नसीब का हिस्सा बना लिया है, जिसकी कोई जवाज़ नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है। ये एहतजाज करना, धरने देना, रास्ते बंद करना, इंतशार फैलाना, ये मैं समझ हुजूम की सियासत करना, ये इन्होंने खुद अपना नसीब बना लिया है। जो बात आपने कही कि जो आप किस तरह निपटेंगे,
دیکھیں ہم نے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ان سے ہم نے کس طرح نمٹایا. 2014 میں 126 دن کا دھرنا ہو یا اس کے بعد خان جب وزیر اعظم کی سیٹ سے نکلنے کے بعد 25 مئی کو آیا, پھر نومبر میں آیا, پھر اکتوبر میں, اسی طرح وہ خود جب جیل سے باہر تھے احتجاج ہم نے ان کو روکا. اور جب ابھی جب ہماری نئی حکومت آئی اس میں بھی انہوں نے بار بار احتجاج کے لیے وہ آئے, ہم نے ان کو روکا ہے, بلکہ ان کو روکنے کی ہمیں کامیابی ہوئی ہے حکومت کو, ہمیشہ ان کو ناکامی. اگر ایک احتجاج, ایک دھرنا, ایک ایسا ان کا انتشار جس سے ان کو مقاصد حاصل ہو نہیں ہوئے ہیں, تو اب بھی ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہونا ہے. قانون جو ہے حرکت میں آئے گا اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی, اگر زبردستی قانون کو توڑا گیا جس طرح آپ کو پتہ ہے. لیکن کوئی کھیلدار صاحب یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا تو ہر جماعت کا, سیاسی جماعت کا رائٹ ہے, اس کو آئینی حق دیتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ پیسفل کر سکتا ہے. تو کس طرح سے آپ ان سے رائٹ چھین سکتے ہیں احتجاج کرنے کا؟ ایک تو یہ واضح کیجیے گا. دوسرا, کس طرح سے میک شور کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ جی ہم پرامن احتجاج کریں گے, ہم آپ کو یقین دلاتی ہیں, وہ یقین کس طرح سے دلایا جائے گا کہ ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے, ان کو احتجاج کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جو جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, تو یا تو وہ خود مرنے کے لیے آ رہے ہیں یا تو کسی کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ ایک وہ جماعت کر سکتی ہے یا وہ گروہ کر سکتا ہے وہ ہجوم جو ملیٹنٹ ونگز ہو. آپ نے دیکھا کہ پہلے 2014 میں بھی انہوں نے کہا ہم قبریں کھودیں گے, انہوں نے قبریں کھودی, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. ابھی بھی جو آخری احتجاج ہے, ایک معصوم پولیس کا جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو جب یہ کفن کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کفن کی بات کون کرتا ہے؟ لیکن کھیلدار صاحب احتجاج تو سارے کرتے ہیں, جماعت اسلامی بھی کرتی ہے, مہنگائی کے خلاف کرتی ہے, آئی پی پیز کے خلاف کرتی ہے, کسان کرتے ہیں احتجاج, وکلا کرتے ہیں احتجاج, ایسے ورڈز تو وہ بھی یوز کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, احتجاج ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو لگتا نہیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے؟ کسی بھی جماعت کا, جے یو آئی ایف ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا ایون جماعت اسلامی ابھی آئے, اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں, آخری کال ہے, ہم جو چھوڑیں گے نہیں, الجہاد کے نعرے لگائے ہو اور آ کے ہم چڑھائی کریں گے, کسی جماعت کا یہ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی جماعت ہوگی یا صرف نعروں سے مسئلہ ہے, نعروں سے مسئلہ ہے یا سوچ سے مسئلہ ہے, یا پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے ایسا کریں گے بھی وہ؟ دیکھیں پہلے بھی ان کا ماضی رہا ہے, جب بھی وہ پشاور سے آئے ہیں کے پی کے سے, وہ ایک تو سرکاری وسائل, ایک تو اسلحہ, دوسرا جو ایک لڑائی کے لیے جو سامان ہوتا ہے, گلیل ہو یا جو بھی قسم پتھر ہو, وہ ریاست سے لڑنے آتے ہیں. ان کا ماضی رہا ہے. ورنہ میں ایک پولیٹیکل کے ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں احتجاج کرنا, جلسہ کرنا بالکل اجازت, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئین دیتا ہے, مگر یہ کوئی بھی آئین یا کوئی بھی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے آپ آئیں اور ایک صوبے کا چیف منسٹر نعرے لگوا رہا ہے جہاد. بھئی کس کے خلاف جہاد کر رہے ہو آپ؟ بار بار آتے ہیں کہ ہم حملے کریں گے. تو دہشت گردی اور احتجاج میں فرق ہونا چاہیے. جنید صاحب آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ کا آئینی قانونی حق ہے, آپ کا جمہوریت اس کا حق دیتی ہے آپ کو, آپ کریں, بالکل جمہوری رائٹ ہے آپ کا. لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, خون خرابہ ہوگا, ہم حکومت کو گھر بھیج دیں گے, اور اس طرح کی غلیلوں کا استعمال کریں گے, آپ حکومتی مشینری کا استعمال کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آگے سے ریئیکشن تو آئے گا. نہیں, کوستانی صاحب میرے بھائی ہے, لیکن ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں اور اختیار بھی نہیں. یہ بیچارے تو جس طرح ستاوی میں پیدے ہوتے اسی طرح کی پوزیشن ان بیچاروں کا. تو اپنا یہ اپنے لیڈر کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتا, اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتا. ان کے پاس کیا ہے, اور نہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, نہ ان کی کوئی بات کی کوئی حیثیت ہے. جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے ان کو بھی پتہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. جب آپ ہمیں سیاست کرنے نہیں دیتے, جب آپ ہم پہ جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہمیں جلسے کی اجازت نہیں, ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں, آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اگر اور ریاست کی خواہش ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. آپ طاقتور ہے, آپ کے ساتھ اختیار ہے, آپ کے ساتھ
कानून को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ फोर्सेस है, बस निकाले, हम तैयार है कुर्बानी देने के लिए, मरने के लिए, हम तो यही कर सकते हैं। जुनैद साहब, तसादुम चाहते क्यों हैं आप? अगर जिस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि आप केपी के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ना, लामती आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, आप केपी के अंदर कर लें प्रोटेस्ट, एहतजाज कर लें वहाँ पे। नहीं, ये मुल्क मरियम औरंगजेब का नहीं है ना, मरियम औरंगजेब ने ये फैसला करना है कि हमने कहाँ एहतजाज करना है। मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, ये मुल्क मेरा है, मुझे आईन ने ये इख्तियार किया है। अगर मैं पंजाब में करूँ, मैं इस्लामाबाद में करूँ, मैं सिंध में करूँ, मैं केपी में करूँ, तो ये मुल्क मेरा है। इस तरह की बात आप करेंगे तो आया ये इस्लामाबाद मेरा नहीं है, ये मुल्क मेरा है, पंजाब मेरा है, पंजाब सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं। तो आप किस तरह हमें ये कह सकते हैं कि आप केपी में एहतजाज करें, पंजाब में न करें? जब बिलावल भुट्टो साहब आ रहे थे तो हमने तो ये नहीं कहा कि आप सिंध में एहतजाज करें पर इस्लामाबाद में न करें। जब मौलाना साहब आ रहे थे तो हम तो ये नहीं कहा कि केपी में करे, वो इस्लामाबाद में न करे। तो ये आप हमें ये पाबंदी कोई नहीं लगा सकते, न किसी से हमने नुसी लेनी है कि हमने कहा एहतजाज करना है। जब आप हमें जलसे करने नहीं देते, जिस तरह लाहौर में अदालत के कहने पे, जब तबहीन अदालत के रात को हमें जो है अदालत ने इजाजत दी और सुबह कहा गया कि 4 से 6 बजे तक आप जलसा करें, तो इस्लाम लाहौर में इस सर्दी में गर्मी में 4 से 6 बजे जलसा हो सकता है। और वो जगह जो थी वो भी लाहौर से आगे, जहाँ पर इस्लामाबाद में जब हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी तो इस्लामाबाद से बाहर हमें जलसे की इजाजत थी। हम उसके बावजूद भी हम पे FIR या अजीब किस्म की FIR काटी गई। किसी ने कहा कि इसने गाड़ी हम पे चढ़ाई, किसी ने किया कि हमारे ऊपर क्लाशनकोप रखा। जिस तरह की FIR है, जिस तरह हमारे MNS को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया, तो कोस्तानी साहब बेचारे मेरे भाई, इन बेचारों को तो अपनी कानून साजी का हक नहीं, वो भी कोई और इसको मुसविदा देता है। कोस्तानी साहब, ये कहिएगा, आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मामला अगर तसादुम की जाने बढ़ते हैं, क्लैश होता है जो कि यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए, अगर होता है मामला बिगड़ते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होगी? देखें, अकबर भाई बड़े एहतराम के लायक एक अच्छे सियासी वर्कर है और इन्होंने, मैं इनकी हमेशा कदर करता हूँ, मगर ये जिस तरह कह रहे हैं कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है या इनके हाथ में नहीं है, हाँ बिल्कुल, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, रुकने कौमी असेंबली हूँ। जो इंतज़ामिया का पावर मेरे पास बिल्कुल नहीं है, वो इंतज़ामिया का काम है, वो ही करेगी। और जो हुकूमत के हवाले से देखें, ये जो वज़ीर दाखिला है जिससे आपको खफा भी होते हैं, जिस पे आप कहते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं कि नून का वास्ता भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको कैबिनेट का हिस्सा है, उसकी क़यादत वज़ीर आज़म करते हैं, वज़ीर आज़म से मुशावरत से सारा अमल होता है। आप और ये मुस्लिम लीग नून के वोट से जो है मोहसिन नकवी साहब सेनेटर भी बने, फैसले हुकूमत करती है। जो आप बात कह रहे हैं, देखें ना, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई कानून हाथ में तोड़ने की कोशिश, अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम और वो हाथ रोकेंगे। आपको पता है कि इसी असेंबली ने इस्लामाबाद में एक कानून भी बनाया है और 144 भी नाफिज है। तो अगरचे ये कानून तोड़कर इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे तो पहले तो बात ये है कि मैं आपको बता दूं, कलामी की माजरत चाहूँगा, एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद कुछ बहुत अहम सवाल आते हैं, उनके जवाब भी आपसे लेने, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि ये फाइनल राउंड है 24 नवंबर का एहतजाज, लेकिन दूसरी जानिब कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें कुछ चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, इसी पर बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी भी मौजूद है, नून लीग से हैं। खेलदास साहब, ये कहिएगा कि आपके ज़राए क्या बताते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है बैकडोर राब्तों के हवाले से? आज बानी PTI को एक रिलीफ भी मिला है, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। देखें, बातचीत सियासी जमातों के दरमियान होती रहती है और जो मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर आला KP के है वो ज़ाहिर इस सिस्टम का हिस्सा है और एक रियासत का एक सतून है, उसका चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी बातचीत हुकूमत, वफाकी हुकूमत की रब्ता होता है। और हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी उनसे रब्ता होता रहता है। कई इशू आते हैं, डे टू डे बिज़नेस होता है गवर्नमेंट का, उस मामलात पे भी, सियासत पे भी ज़ाहिर बातचीत होती होगी। तो जो बात आप कह रहे हैं कि बानी PTI को रिलीफ मिला है, मैं समझता हूँ इन्होंने जो आज जिस तरह ये खुशियाँ मना रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, मिठाई खाने में जल्दी ना करें,
کیونکہ بانی پی ٹی آئی پہ جو 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں 4 کیسز میں ضمانت ان میں ملی ہوئی ہے، اور توشہ خانہ 2 میں جو آج ضمانت ملی ہے، مگر 8 کیسز 9 مئی کے ابھی بھی باقی ہے، تو ان میں بات چیت مثبت رہے تو اس میں بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ دیکھیں بات چیت کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ حکومت یا کوئی ان کو NRO دے گا۔ اگر عدالتوں سے جس طرح ابھی ضمانت ہوئی ہے، آگے چل کے ضمانتیں ہوتی ہے تو ریلیف دیتا ہے، تو عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ ہمیں جو بات آپ کہہ رہے تھے بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب تک کوئی بھی سیاسی رہنما جیل میں ہوتا ہے اس کی بالکل پاپولرٹی اس طرح ہوتی ہے، مگر جس دن وہ جیل سے باہر آئے گا بطور جماعت ہمیں فائدہ ہوگا، مگر ظاہر اتنے سنگین کیسز ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باہر آ سکتا ہے۔ اگر باہر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ باہر نہیں آ سکتے، کیسز بڑے سنگین ہیں۔ جنید صاحب بھی ساتھی، جنید صاحب آپ کا اس پر کیا کامنٹ ہے، آپ کا اس پر کیا ویو ہے کہ جو مذاکراتی عمل کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور بڑے مثبت چیزیں ہو رہی ہیں، ریلیف بھی مل رہا ہے کچھ نہ کچھ، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید 24 نومبر سے پہلے کچھ اور چیزیں سامنے آئیں؟ ایک تو میں یہ بات کلیئر کروں، یہ میں نے پیادے کا ذکر کیا جا رہا ہے کوستانی صاحب کی نہیں، کوستانی صاحب تو میرے باچا ہے، یہ تو میرا پرانا دوست ہے، تو اسی میں نے پارٹی کا جو تھا، کیونکہ یہ نمائندگی مسلمین ان کی طرف کر رہے تو میں نے پارٹی کی طرف اشارہ تھا۔ آپ بھائی ہیں بالکل۔ دوسرے کوستانی صاحب نے جو بات کی نا کہ ہمیں نارو نہیں دیں گے، تو میرا خیال ہے اس کوستانی صاحب نے دل میں ہنسا بھی ہوگا، مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ یہ بیچاروں کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دینے کی۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون بات کرتا ہے، کس سے بات کیا جاتا ہے، اس کی پنجاب حکومت میں پتہ ہی ان کو نہیں ہوتا۔ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر جیل میں کسی نے ملاقات کروائی۔ جن بیچاروں کو کیا، کن کے پاس کیا ہے، کن کے ساتھ میں کسی نے ان سے اجازت لی نہیں۔ جن کے پاس ہے وہاں پر تو بات چیت چل رہی ہے جنید صاحب؟ بات چیت تو چلتی ہے، اور یہ ہماری ہے، ہم پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کیوں، ہم بالکل پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بات کریں گے، لیکن ان کے پاس اختیار ہو تو بات کریں گے نا۔ جب ان بیچاروں کے ساتھ اختیار نہیں ہو تو کس طرح بے اختیار لوگوں سے ہم بات کر سکے نا۔ تو یہ میں دوبارہ کہوں گا جی، اپنے جو ہے پارٹی کا لیڈر جس کی وجہ سے ان کو میں ووٹ ملا، جن کی وجہ سے یہ اسمبلی میں ان کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے کیونکہ کسی اور کو قابل قبول نہیں تھا، تو یہ ہمیں کیا ریلیف دیں گے اور ہمیں کیا کرنے۔ اور اس پہ ہمارا اعتبار بھی نہیں ہے کہ حکومت جب بات کرتی ہے تو بڑا پن حکومت نے دکھانا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم پہ جو ہے موٹر سائیکل چوری کی FIR آتی، ہماری قیادت پہ کبھی جو ہے گائے چوری کی FIR آتی، اسی طرح کی FIR پھر یہ لے کے آتے ہیں، ہماری گھروں کی، ہماری چار دیواروں کا تقدس پامال ہوتا ہے، ہماری خواتین کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بات اس طرح نہیں ہوتی نا۔ تو حکومت نے اچھا جنید صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا، جنید صاحب آخری منٹ ہے، لاسٹ کامنٹ کیجیے گا کہ اگر آپ کی بات چیت مثبت رہتی ہے، جہاں پر بھی آپ کی بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کیا اس احتجاج کو کینسل کر دیا جائے گا، پوسٹ پون کر دیا جائے گا؟ بالکل، اگر ہماری بھی خواہش ہے کہ بات چیت سے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں، یہ جمہوریت ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، ادارے مضبوط ہو، لوگوں اور اداروں کے جمہوریت مضبوط ہو، ادارے مضبوط ہو۔ بہت بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کھیلداز کوہستانی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ جنید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔